کی ہوسٹ زرکا نسیم غالب حاضر ہے آج کی خوبصورت شخصیت کے ساتھ. ساتھیوں, جس شخصیت کے لیے آج ہم آئے ہیں وہ خواتین کے لیے باعث فخر ہیں. آپ کا تعلق استاد سے ہے. آپ نے بہت سے لوگوں کو, بہت سی بچیوں کو تعلیم دی, تربیت دی. آپ کے گھر آ کے محسوس ہوا کہ میں ایک پڑھی لکھی تربیت یافتہ خاتون کے گھر آئی ہوں. آپ 4 کتابوں کی مصنف ہیں. باقی کی باتیں انہیں کے ساتھ کرتے ہیں. السلام علیکم محترمہ شیری گرانا صاحبہ. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام زرکا, آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آپا, آپ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے زیڈ این انٹرنیشنل یوٹیوب چینل کو ٹائم دیا, ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت سے, اور آج ہمیں آپ کے پاس آ کر بہت اچھا لگا. آپ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا آپا, یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے شروعات کی؟ میں نے ادب کی کئی تقریبات میں آپ کو دیکھا ہے. زرکا اس طرح سے تھا کہ اگر اس کا سلسلہ میں اپنے بچپن سے جوڑوں جی جی, تو گھر میں کھلونا, بچوں کی دنیا, ہدایت اور تعلیم و تربیت, یہ رسالہ جات میری مدر نے, میرے فادر نے لگوا دیے کہ بچے کھیل کود کے ساتھ اردو بولنا, پڑھنا, لکھنا سیکھیں. وہ ہم بڑے شوق سے پڑھتے رہے. پھر کبھی کبھار محفل, شمع اور کچھ اور رسائل بھی آ جاتے تھے جو کہ بڑوں کے لیے تھے, حور, زیب النساء وغیرہ. پھر جوہر نسواں جو کڑھائی سلائی وغیرہ کے اوپر تھا, تو امی چاہتی تھی کہ وہ بھی ہمارے اندر فن جو ہے وہ لہجہ بلہجہ ٹرانسفر, اور بچیوں والی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں شوق بھی ہو اور سیکھے. نسوانیت کے جو جوہر تھے وہ سرایت کر جائیں. جی, اور امی اور ابو دونوں کو شاعری سے لگاؤ تھا. امی جب گھر میں کام کرتی تھی تو ریڈیو لگا چھوڑتی تھی, اور جب پھر کوئی اچھا گانا لگتا تھا وہ اس کو لکھتی تھی, پھر گنگناتی بھی تھی. اور ابو بھی تھوڑی بہت شاعری کر لیتے تھے, اور والدہ بھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب ریڈیو پہ گانا لگنا تو میں نے خود ہی اندازہ لگا لینا کہ اگلا لفظ یہ ہوگا. تو یعنی یہ وہ شروعات تھی میرے اندر ادب کی طرف سمجھنے کے. ہاں جی, رجحان اور گامزن ہونے کا ایک لہجہ آپ کہہ لیں. پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بڑھنے لگا, لیکن بہت جلد شادی ہو گئی. 2-4 اشعار مجھے یاد ہیں کہ جو کہ میٹرک میں کہے یا اس کے بعد ایف ایس سی میں کہے کہ سینے وچ بھامبڑ پے, اگ وانگو وگ دے پٹھا دے. یہ بتائیے, شادی بھی آپ کی چھوٹی ایج میں ہوگی, لیکن ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی اور کہاں تک پڑھی آپ, اور پھر کس ایج میں آ کے شادی بھی ہو گئی اس طرح؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو تو میں نے مطلب بہت زیادہ آپ کو میں نے اندر, آپ کے اندر میں نے بہت ایجوکیشن کو پایا. آپ مطلب سمندر ہیں. بس آپ کی محبتیں ہیں. میں تو اپنے آپ کو ابھی بھی طالب علم سمجھتی ہوں, کیونکہ علم کی انتہا کوئی نہیں, یہ وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. لیکن یہ ہوا کہ میں نے ایف اے تک تعلیم حاصل کی, کچھ عرصہ میٹرک ود سائنس اور فرسٹ ایئر ود سائنس. لیکن وہ یہ تھا کہ میری چھوٹی بہن کی شادی جلدی کر دی گئی کہ جی مجھے ڈاکٹر بنانا ہے. جیسے اس کی شادی ہوئی تو پھر میرے پیچھے پڑ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ میں پھر ایف اے کر لیا میں نے, اور اس کے بعد میری بھی شادی ہو گئی. اچھا. تو لیکن میں تھرو آؤٹ اسکالرشپ ہولڈر رہی ہوں. ماشاءاللہ, کلاس 5 سے لے کر میں نے بی ایڈ تک بھی لیا ہے اسکالرشپ. پھر میرا اندازہ صحیح رہا نا کہ آپ ماشاءاللہ. تو باقی بھی اسکول کی تمام جو چیزیں ہوتی تھی ایکٹیویٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اچھا. ایون پاکستان جب اکٹھا تھا, مشرقی پاکستان, مغربی پاکستان, تو 12 بہترین تصاویر میں بھی میری ایک ڈرائنگ آئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. اور جو ہوتی ہیں تقاریر اور بیت بازی اور اس قسم کے جتنے ایونٹس یا مقابلہ جات ہوتے تھے اسکول میں یا اسکول کے باہر, میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. پھر ایف اے کے بعد شادی ہوئی تو پھر مجھے یہی لگتا تھا, میں شادی کے بعد بھی خواب دیکھتی تھی کہ میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں, مجھے پیپر نہیں آ رہا. اچھا آپ کے کتنی کتابیں آ چکی ہیں منظر عام پر؟ میری جی پہلے یہ بتا دوں کہ پھر میں نے کہاں تک تعلیم حاصل کی. جی بالکل. شادی کے بعد پھر میں نے خود ہی
BA کیا, پھر BEd کیا, پھر اسکالرشپ ملا, پھر کرنل صاحب ایڈیشنل کمشنر ہو کے جا رہے تھے کوئٹہ, تو میں نے سوچا کہ بلوچستان سے مجھے ڈگری نہیں لینی چونکہ میں ساری پنجاب یونیورسٹی سے میری ایجوکیشن ہے, تو میں نے پھر ماسٹرز بھی کر لیا. لیکن اس دوران میں نے DPS میں سروس BEd کے بعد جوائن کر لیا تھا DPS, تو وہاں پھر اسی دوران میں نے ماسٹرز کیا, اور پھر کرنل صاحب وہاں پہ چلے گئے کوئٹہ. لیکن میں نے اپنی ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ جاری رکھا. جی, سلسلہ جاری رکھا کیونکہ میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی. بے شک 2 چھوٹے بچے بھی ہوئے کوئٹہ جا کے 87 اور 89 میں, لیکن میں نے لکھنے یہ شاعری والا. ساتھیوں یہ دیکھیں کہ ہماری خواتین کے لیے یہ کتنی باعث فخر ہے کہ شادی کے بعد پڑھتی بھی رہی, اور نہ صرف پڑھتی رہی, گھر کو بھی دیکھتی رہی, اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی رہی, جو کہ ماشاءاللہ آرمی میں اچھے عہدے پر فائز ہیں اور ایک نام ہے ان کا, مگر یہ اپنا نام بنا رہی تھی اور پھر ساتھ میں بچے بھی, ان کو بھی دیکھ رہی تھی. جی آپا. جی, تو پھر میں نے یہ اوپن یونیورسٹی سے 3 کورسز کیے A+ گریڈ میں, وہ تفسیر قرآن پر اور سورہ بقرہ پر مشتمل تھے, جو کہ میں نے وہ تینوں جو کیے. پھر دعویٰ اکیڈمی سے میں نے, چونکہ وہ میرا میجر سبجیکٹ جو جس میں میں نے ماسٹرز کیا وہ اسلامک اسٹڈیز تھا, اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے پھر دعویٰ اکیڈمی سے بھی 3 کورسز کیے, اسپوکن عربک اور دوسرا اسی طرح گرامر جو ہے سیکھنے کے لیے وہ 3 یہ آگے. پھر خانہ فرہنگ ایران سے بھی میں نے اردو کیلیگرافی اور پرشین بول چال جو ہے اسپوکن پرشین میں بھی کورسز کیے, اور اس میں بھی میں نے 2nd پوزیشن لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسکول میں پھر میں نے DPS میں ایک جو تھا ٹائم میرا فرسٹ جو تھا وہ 4 ایئرس پہ محیط تھا. اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ جب بچے بڑے ہو گئے تو DPS کو ری جوائن کیا, تو پھر میں نے 16 سال کیلیگرافی بچیوں کو سکھائی. کہ جتنے یعنی کہ کریم جو انعامات ہوتے تھے وہ ہمارے اسکول کو ملتے تھے. ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے. اور آپا ویسے اب تک کتنی کتابیں آ چکی ہیں؟ ہاں جی, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ میں نے اخبارات میں لکھا کرتی تھی, 1980 سے شروع کیا. اچھا اچھا. زیادہ تر نوائے وقت میں کام کیا, لیکن جنگ میں, مشرق میں, عنایت اللہ صاحب کی بیوی سامنے ہی رہتی تھی گلبرگ 3 میں, 64M کے پاس ہی نا, ان کو سامنے اپوزٹ رہتی تھی, تو میں پھر ان کے گھر جاتی تھی, ان کو دے آتی تھی جو مجھے لکھنا آتا تھا. میں ان کو بڑے خوش ہوتے تھے. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی عنایت صاحب کی باہر, تو پھر میں نے اخباروں رسائل میں بھی لکھنا شروع کیا. ایک پشاور کا تھا اخبار, اس میں لکھا. پھر یہاں پہ پہچان اور مومن دینی جرائد تھے, اس میں لکھا. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. آج کل تعلیم و تربیت میں بھی لکھ رہی ہوں. اور باقی جو مشاعرے ہیں وہ محترمہ شہناز مزمل کے کہنے پہ میں نے پھر باقاعدہ اس میں حصہ لینا شروع کر دیا, کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ آپ کتاب ضرور لکھیں, لیکن کبھی کبھار جا کے تقریبات میں بھی آنا چاہیے, تاکہ آپ کی پہچان ہو. یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا آپا کہ ہم لوگ جب تقریب میں جاتے ہیں ساتھیوں, ہم جتنا مرضی لکھ رہے ہو وہ بلائنڈ رہتا ہے. آپ جب تقریبات میں آتے ہیں تو آپ اوپن ہو جاتے ہیں, ایک چراغ کی طرح نظر آتے ہیں, آپ کی جو لو ہے وہ دوسروں تک پہنچتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر بکس ماشاءاللہ, پہلی کتاب کون سی لکھی ہے آپ نے؟ ہاں جی, میری پہلی کتاب جو ہے وہ 2002 میں نے پبلش کی. میری مدر جو تھیں وہ ان کی اچانک ہی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. لکھتی تھی میں, لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعرہ مانا ہی نہیں. کوئی کہیں پڑھی ہے, کوئی کہیں پڑھی ہے. خدا جانے وہ اس صدمے کا اثر تھا کہ ایک دن میں نے 6 نظمیں اور 6 ماں کے نام کلام جو تھا, غزلیں بھی لکھی, نظمیں بھی لکھی. ہاں, وہ نزول ہوا اللہ کی طرف سے. تو وہ ایک دریا جو تھا رکا ہوا وہ بہہ نکلا. یہاں تک کہ میں پہلی کتاب 2002 میں میرے سنگ چلو کے عنوان سے میں نے لکھ ڈالی. اب پتہ نہیں میں اس کو کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میرے لیے ایک منزل کی طرف اشارہ تھا, جو کہ وہ بن گئی اور اس کو پذیرائی بھی ملی. 11 اخبارات نے اس پر تبصرے کیے, اور اس کو میری حوصلہ افزائی کے لیے بہت بڑی یہ سمجھیں کہ ایک
वो थी, मोटिवेशन था, जिसने मुझे फिर दूसरी किताब की तरफ माइल कर दिया, और मैं फिर रुकी नहीं कभी। और मज़े की बात आपको बताऊं ज़रा कि मैं कैसे लिखती रही हूँ। स्कूल जाती थी, काम करते, आटा गूंथते, रोटी पकाते, सब्जी छीलते, आ गया कोई शेर, बिल्कुल ऐसे ही है। स्लैब पे लिखती थी किचन में, और फिर मैं कह देती थी मेड को भी और बच्चों को भी, ये मिटाना नहीं जब तक मैं इसको उठा नहीं लेती। या कभी कभी शावर लेते हुए कोई मिसरा आ जाता था, वो 3 मिसरे भी बन जाते थे, 4 भी बन जाते, अब उनको काबू करना इस कदर मुश्किल होता। दौड़ के बाहर निकली और फिर मैंने लिख लिया। हाँ। बस खाना पकाते पकाते सारी किताबें ऐसे 3 ही बन हो गई। जाता है, ट्रैवलिंग करते वक्त हो जाता है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे 3 ही। किताबें तो इस तरह किचन में बन गई। चौथी जो है, अच्छा दूसरी का नाम है मेरे अपने ये सुनो। मेरे अपने ये हाँ जी, 2008 में। अच्छा। फिर 2011 में मैंने तीसरी किताब मुकम्मल हुई, उसका नाम था मेरे लिए कहो तुम। मेरे लिए कहो। हाँ जी। और फिर चौथी किताब जो है वो मैंने मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब को भेजी। नाम था उसका मस्जिद वजीर खान के साय में। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम मेरे अपने करो, क्योंकि आपने उन लोगों को इतना करीब से देख के अपने साथ में शामिल किया है कि आप अपनी यादों से उनको अलग नहीं कर सकते। और उनकी यादें आपके अंदर उनकी झलक नजर आ रही है, उस लाहौर की, पुराने लाहौर की जो रिवायत है, जो इकदार हैं, जो वैल्यूज आपके अंदर नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो फिर वो मैंने इसका नाम, चौथी किताब खाकों पर मबनी है। इसमें कोई तकरीबन 28 कैरेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल आम हैं। वो ये कहते हैं कि कायदे आज़म पे या बड़े बड़े लीडर्स पे, भुट्टो पे, या और दुनिया के जो शोरा हैं, गालिब है या कोई चर्चिल है या हिटलर है, उन पे बेशुमार किताबें हैं। बात ये आप आम को खास बनाएं, बिल्कुल वो आपने काटा बिल्कुल है। सही बात है। हमें आम को खास बनाकर आम करना है, और इसी बात को हमें मद्देनजर रख कर चलना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं कैमरामैन फरहान यूसुफ, आपकी हो ज़रका नसीम गालिब। शाद रहिए, आबाद रहिए, हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।